اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ نشین بدرشی فرما حضرت میر قطب الدین علی چشتی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر سید جہانگیر صاحب، میرے بھائی جناب پیر صابر صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء، خادم قرآن حافظ عبد الغنی صاحب، سید مجاہد علی صاحب، مولانا عتیق الرحمان صاحب رشادی، مفتی یوسف خان قاسمی صاحب، مولانا مبین قاسمی صاحب، مولانا سید نظام الدین صاحب، مولانا سید نور الدین صاحب، میں سب سے پہلے آج کے اس اعتراف خدمات کے استقبالیہ کمیٹی کے اراکین یا منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ حضرت میر قطب الدین علی چشتی صاحب کی زندگی میں ہی ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک رسمی طور پر لوگ یاد کرتے ہیں۔ یہ بہترین قدم اٹھایا گیا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں اس مدرسے کو، جامعہ انوار الہدیٰ مدرسے کو پچھلے 27 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ جب پہلی مرتبہ جب میں حلقہ اسمبلی کی عوام نے اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہاں پر رکن اسمبلی بحیثیت رکن اسمبلی منتخب کیا، اور اس وقت حلقہ اسمبلی چار مینار بہت بڑا اسمبلی حلقہ تھا، بلکہ اس وقت کے آندھرا پردیش میں دوسرا بڑا اسمبلی حلقہ تھا خیرت آباد کے بعد۔ تو اس زمانے میں لوگ جانتے ہیں کہ حیدرآباد میں کافی انتشار تھا اور کافی ایک مختلف دور تھا، بڑے امتحان کا دور تھا میرے لیے بھی، مگر اس وقت اس مدرسے کے ذمہ داروں نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہم سرزمین حیدرآباد میں انتشار اور نفاق کی کیفیت کو ختم کریں گے، ہم اتحاد کی فضاؤں کو اجاگر کریں گے، اتحاد کو مضبوط کریں گے اور قوم اور ملت کو انتشار سے بچائیں گے۔ اور اس وقت اس حالات میں یہاں پر میں نے چشتی صاحب کو دیکھا کہ کیسے بردباری کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں پر انتشار کی کیفیت کو برپا ہونے نہیں دیں گے، بلکہ آپ کے تمام فرزند، اس وقت 94 میرے خیال سے سپتمبر یا اکتوبر کا مہینہ تھا، تو میں یہاں پر نیا تھا، برطانیہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا، جس کو آپ بول سکتے ہیں کہ فریش تھا، میں ایک دم پختہ نہیں ہوا تھا، ابھی بھی نہیں ہوا ہوں۔ تو اس وقت حضرت سے میری ملاقات ہوئی تھی اور آپ بھی تھے، اور یہاں پر نہاری کی دعوت ہوئی تھی۔ ہاں، ابھی اور اس سے زیادہ نہیں، تو یہاں نہاری گرم تھی، حالات گرم نہیں تھے، مگر جب اس وقت سیاسی حالات بہت زیادہ ہی گرم تھے، الٹے انداز میں تھے، مگر اس کے بعد سے جو نہاری میں کھایا تو ہمیشہ ہم یہی بولتے تھے کہ حضرت کب آنا ہے ہم کو، تو مگر یہ اتفاق نہیں ہوا، بہت کم ہو گیا، تو ہمارے حصے کی ابھی نہاری باقی ہے یہاں پر۔ مگر بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس مدرسے میں یہاں کے تمام ذمہ داروں کو بڑی محنت کرتے دیکھا، بڑی جستجو کرتے دیکھا، بڑی قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا، بڑی تکالیف اٹھاتے ہوئے دیکھا، اور خود چشتی صاحب کو میں بذات خود دیکھا کہ کیسا اس مدرسے کو اٹھانے کے لیے، یہاں پر اساتذہ کے لیے، یہاں کے طلباء کے لیے، ان کو کیسے یہاں پر حافظ قرآن بنایا جائے، عالم دین بنایا جائے، ان کو مفتی بنایا جائے، بڑی محنت، بڑی جستجو کی۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی اس مدرسے کی دور و دیوار کو اگر اللہ زبان دے گا
تو وہ پکار پکار کر کہیں گے کہ اس مدرسے کے در و دیوار میں چشتی صاحب کے نہ صرف آنسواں ہیں بلکہ ان کی محنت اور ایثار اور قربانی ہے. تو میں حضرت کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے فرزندوں کو بھی، اور اس مدرسے سے جڑے ہوئے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک بہترین اقدام اٹھایا. اور سپاسنامہ میں پڑھ رہا تھا، بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ حضرت کی صدارت میں دارالعلوم بھینسہ اور بیت العلوم کاغذ نگر بھی الحمدللہ قائم عمل میں لایا گیا. اور کاغذ نگر تو تلنگانہ کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے، بہت پسماندہ علاقہ ہے، دور بھی بہت ہے، اور وہاں پر بیت العلوم کاغذ نگر کام کرنا. اور پھر الحمدللہ میں تو شاہین نگر میں جو انگلش میڈیم کا معیاری اسکول شاہین ماڈل اسکول سے کھلا گیا تھا، میں خود وہاں پر موجود تھا. تو الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی، اور پھر ٹوئنکل اسٹار اسکول بھی جو چند سال پہلے قائم کیا گیا، یہاں پر معیاری تعلیم دی جا رہی ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو حافظ قرآن یہاں پر ہو کر نکلتے ہیں، تو اگر کوئی ہماری بیٹی حافظ قرآن ہوتی ہے تو چشتی صاحب کی طرف سے ان کو ایک سلائی مشین دی جاتی ہے. اگر کوئی لڑکا حافظ قرآن ہوتا ہے تو اس کو نقد انعام دیا جاتا ہے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ مدرسوں کو اس موجودہ فتنوں کے دور میں اور مضبوط کرنا ضروری ہے، کیونکہ لوگ دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اور بہت سے نوجوانوں میں خاص طور سے یہ سوالات شیطان ان کے دل و دماغ میں ڈال رہا ہے کہ کیا خدا ہے، یہ بھی نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان مدرسوں کو ہم کو اور اپنے رشتوں کو اس سے مضبوط کرنا ہے. ان مدرسوں کو چلانے والوں کو ہماری پوری تائید، ہماری پوری مدد ان کو کرنا ہے، تاکہ یہ جو موجودہ دور میں جس طریقے کے فتنے ہیں، یہی ہماری اصلی خلا ہمارا یہ ہے. ان خلوں کو ہم کو مضبوط رکھنا ہے، اس کی بنیادوں کو مضبوط رکھنا ہے، تاکہ جو لوگ ملک میں یا ہمارے معاشرے میں فتنے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دین سے دوری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ایسی طاقتوں کو زیادہ آگے بڑھنے نہ دیں. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس فنکشن میں آنے کا مجھے موقع ملا. میں تو صرف اللہ سے دعا کرتا تھا اور کرتا رہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قطب الدین علی چشتی صاحب کو اللہ صحت دے، اور صحت کے ساتھ ان کی عمر دراز فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح کے مدرسوں کو، اس طرح کے جو اسکول قائم کیے گئے، اس کو اللہ اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ ان مدرسوں کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے. اور جس سلسلے چشتیہ سے آپ کو نسبت ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان مدرسوں سے یقیناً لوگ فیضیاب ہوتے آئے ہیں، حفاظ بنے ہیں، مفتی بنے ہیں، عالم دین بنے ہیں، اور نہ صرف تلنگانہ بلکہ ملک کے کونے کونے میں جا کر علم کی شمع کو روشن کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے ان کو اس پہ قریب لا رہے ہیں. تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے تمام لائق فرزندوں کو، اور ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں. اور یقیناً میں اور ہماری مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داران ہمیشہ چشتی صاحب کے ساتھ تھے اور انشاءاللہ رہیں گے. اور بحیثیت ایک مجلس کے سپاہی کے میں آپ کے چشتی صاحب کا، ان کے ذمہ داروں کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کہ سال کے 12 مہینے یا 5 سال لوگ کہاں رہتے، کیسے مشکلات اور تکلیف میں اس مدرسے کو چلاتے ہیں، مگر جب پولنگ کا دن آتا تو وہ ایک بہت بڑا احسان قوم اور ملت پر لوگ کرتے ہیں، اور ٹھہر کر یہاں پر لوگوں کو صحیح راہ دکھاتے ہیں. میں اس کا بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو میرا قرض حسنہ ہے آپ اس کو یقیناً عنقریب میں آپ ادا کر دیں گے. ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو وہ بھی اعتراف خدمات کا حصہ ہونا چاہیے. تو چشتی صاحب کو بہت بہت مبارکباد. اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کے کوششوں کو، آپ جو ایک چراغ یہاں پر آپ جلائے، جو بنیاد یہاں پر قائم کیے، اللہ اس کو آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.